حدیث کا انکار کرنے والا نماز کا طریقہ اور تعداد، زکوٰۃ کی مقدار اور ادا کرنے کا طریقہ قرآن سے ہرگز ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہمیں صرف قرآن کی ضرورت ہے، وہ قرآن سے نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ کی مقدار اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ وہ قرآن سے ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ اگر وہ حدیث کے اوپر عمل نہ کرے تو وہ قرآن کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکتا۔ تو پہلے حدیث کے اوپر عمل کرنا پڑے گا تو اس کو قرآن کے اوپر وہ عمل کر پائے گا۔ اسی طرح قرآن کے سارے احکامات کا اسی طرح یہی سارے معاملات ہیں۔ فرض کر لیں یہ جو کتا حرام ہے، گدھا حرام ہے، یہ قرآن پاک میں کس آیت کے اندر ہے؟ مجھے بتائیے کس آیت کے اندر؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو پھر چاہیے کہ وہ کتا بھی کھائیں اور گدھا بھی کھائیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ کتا حرام ہے، گدھا حرام ہے؟ قرآن نے تو صرف سور، مردار وغیرہ 3-4 جانوروں کو حرام قرار دیے، باقی سب جون سے کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، کتا بھی حرام ہے، گدھا بھی۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ حدیث میں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ تو جو بندہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، تو اس کے لیے تو پھر کتا بھی جائز ہے، وہ کتا بھی کھائے اور گدھا بھی کھائے جون سے۔ یہ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے نا۔ قرآن نے تو صرف 3-4 چیزوں کا نام لیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو سنت فرائض کے لیے اور حدیث قرآن کے لیے ایسی ہے، یہ فرائض کے، سنت فرائض فرض کے لیے اور حدیث قرآن کے لیے یہ ایسی، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی ضروری ہے جیسے کھانے کے لیے پانی، کیونکہ جیسے کھانا پانی کے بغیر پک سکتا ہے، پانی کے بغیر کھانا پک سکتا ہے یا نہ کھایا جا سکتا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں تو ساتھ پانی رکھتے ہیں،